بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ اذان کا جواب صحیح طرح سے دیجیے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجیے۔ اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا، ایک حدیث پاک سن لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ بتلاتا ہوں۔ آپ اس پر غور کیجیے اور اس پر عمل کیجیے، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اپنے شوہر کا کوئی خاص عمل بتائیے، آخر وہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو ان کے گھر والوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل ہمیں معلوم نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو اذان کا جواب ضرور دیتے تھے۔ ملخص ابن عساکر جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 412۔ تو دیکھا آپ نے، صرف اذان کا جواب دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ آئیے اب اذان کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جب مؤذن صاحب کہے اللہ اکبر، ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے، پھر یہ کہیں اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293، مصطفی البابی مصر کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور یہ حوالہ اس کتاب میں موجود ہے۔ پھر مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، ہم بھی کہیں گے حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، ہم بھی کہیں گے حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، ہم بھی کہیں گے
لا حول ولا قوة الا باللہ. پھر مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ. یعنی مؤذن جب کہے گا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو ان کے جواب میں آہستہ آپ چاروں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جواب میں کہیں گے. ساتھ یہ بھی کہہ لیجئے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اسی طرح پھر وہ مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ. اسی طرح یہ اذان کا جواب مکمل ہو گیا. اب اگر فجر کی اذان ہے تو اس کے جواب میں دو لفظ جو پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو ان دونوں کے جواب میں ہم کہیں گے صدقت و بررت و بالحق نطقت، صدقت و بررت و بالحق نطقت. یہ فجر کے اذان کے جواب کے لیے ہے. جب الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو ہم نے یہ جواب میں پڑھنا ہے. اسی طرح اقامت کا جواب دینا یہ بھی مستحب ہے. تو اقامت وہ بھی اذان کی طرح ہے. جب اقامت کہتے ہیں تو صرف دو لفظ وہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے، بڑھ جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو ان دونوں کے جواب میں ہم نے کہنا ہے اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض، اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ جو ہم نے سنا ہے اس کو یاد کر کے، اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ نماز اپنا اذان کا جواب دینے پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کتنا عطا فرماتا ہے. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جھوم جائیں گے، دل میں خوشی داخل ہوگی. آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا ثواب اور ہم اس سے محروم ہیں. بس آپ کوشش کیجئے، یاد کیجئے اذان کا طریقہ، اذان یاد کیجئے. اور اب میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں اذان کے جواب پر ثواب. تو آپ حیران ہوں گے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.